میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزو بزرگوں بھائیو اور دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم وفات 22 رجب المرجب ہے، وہ صحابہ کرام کی فہرست میں ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی نازیبا باتیں کی، جن کی شخصیت کو، جن کی ذات کو، جن کی مبارک ہستی کو بعض لوگوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کاتب وحی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، ایک ایسے صحابی جنہوں نے ایک طویل عرصہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، بعض لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا گروہی مقاصد کے لیے یا مسلکی تعصب کے لیے ایک ایسی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آج کی نشست میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تاریخ کا جائزہ لینے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا تصویر سامنے آتی ہے، اور ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو مطعون کرنے سے، ان کی ذات پر انگلی اٹھانے سے دراصل کن کن شخصیات کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ ان تین موضوعات پر ہم آج کی نشست میں بات کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارے معاشروں میں 22 رجب کے کنڈوں کی ایک رسم شروع ہوئی، الحمدللہ اب تو بہت کم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جو اس طرح کی بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی موت خود بخود مر جاتی ہیں، کیونکہ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بدعات کے پاؤں نہیں ہوتے۔ کمزور بنیادوں پہ جو رسومات کھڑی کی جاتی ہیں، کمزور بنیادوں پہ جو رواج تعمیر کیے جاتے ہیں، وہ بہت جلدی خود بخود فنا ہو جاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ہم قرآن مجید کی آیات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے تو وہ آیات ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی، اور یقینی طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام قرآنی آیات کا مصداق ہے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں شریک ہوئے، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم نے اطمینان نازل کیا، سکون نازل کیا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھ موجود تمام ایمان والوں پر، اور ہم نے ان کی مدد و نصرت کے لیے وہ لشکر بھیجے، فرشتوں کے لشکر کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 26۔ غزوہ حنین میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کو اللہ نے اس میں نازل فرمایا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار بن کر شریک ہوئے تھے۔ پھر آئیے 27ویں پارے کی سورۃ الحدید آیت نمبر 10۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ کے دین پر مال خرچ کیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے
فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے۔ لیکن ایک بات فرمائی، سورۃ الحدید آیت نمبر 10، اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کی کیا فضیلت؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھ کے فرق کرتے رہیں اپنی مرضی سے، اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے، اپنے سیاسی فائدوں کی وجہ سے، لیکن قرآن تقسیم نہیں کر رہا۔ قرآن تو کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب، حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، دوسرے صحابہ ہوں، سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں، سنن ترمذی کے اندر جو صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا دے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اور مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا، آپ کے فرامین کا کیسا لحاظ تھا۔ حضرت معاویہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ادب اور احترام تھا، اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، ترمذی میں، نسائی میں، دوسری کتابوں میں، کہ ایک وقت تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، رومی سرحدوں کے ساتھ، روم والوں کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ معاہدہ ختم ہونے سے ایک دن پہلے رومیوں کی سرحد پر جا کر فوجیں لگا دیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہوا، معاہدے کی مدت ختم ہوئی، آپ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ رومیوں کے علاقوں میں داخل ہو جاؤ۔ معاہدہ ختم، رومیوں کے علاقوں میں داخل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا لشکر علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کیونکہ رومیوں کو تو بالکل توقع نہیں تھی کہ مدت ختم ہوتے ہی حملہ ہو جائے گا۔ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہوا، سورج غروب ہوا، حملہ ہو گیا، تو وہ توقع نہیں کر رہے تھے، لہٰذا بغیر مزاحمت کے مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور رومیوں کے علاقے فتح کر رہا ہے۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وعدہ پورا کرنا مومن کا شیوا ہے، مومن اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحابی رسول حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں نے تو کوئی بدعہدی نہیں کی، مدت ختم ہوئی ہے تو میں نے حملہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ جب دو قوموں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو تو یہ معاہدہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک وہ مل کر اس معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر لیں، یعنی مدت پوری ہونے سے معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ کیا یہ بات آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے خود سنی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو واپس اپنی سرحد میں جانے کا حکم دے دیا اور رومیوں کے جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ سارے علاقے ان کو واپس کر دیے۔ کس وجہ سے؟ ایک حدیث کے احترام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے احترام میں ایک سپہ سالار نے جو فتح کے نشے میں سرشار تھا لیکن ایک حدیث کے احترام میں سارے علاقے رومیوں کو واپس کر دیے اور فوجیں واپس اپنی سرحد کے اندر چلی گئیں۔ اور اسی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ناخن بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک کرتا بھی تھا، اور انہوں نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کرتے میں کفن دیا جائے اور یہ ناخن میری آنکھوں پر رکھ دیے جائیں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں میرے نبی کے مبارک ناخنوں کو چوم رہی ہوں اور میرے بدن کے اوپر میرے محبوب پیغمبر کا کرتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مبارک شخصیت، لوگ آج نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر دیتے ہیں، باتیں بنا رکھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ صرف مسلکی تعصب ہے یا سیاسی فائدہ ہے، وگرنہ ایک صحابی رسول پر انگلی اٹھانا یہ تو اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اب جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قرآن و سنت میں یہ مقام ہے جو مقام آپ کے سامنے آیا، قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ اب بعض لوگوں نے ہمارے ہاں باتیں بنانی شروع کر دیں، باتیں کرنا شروع کر دیں، طنز کرنا شروع کر دیا، توہین کرنا شروع کر دی، تبرہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں دو تین بنیادی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے تمام افراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم کسی ایک صحابی، کسی ایک اہل بیت کے فرد کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کے گھوڑوں جہاد کرتے ہوئے ان کے گھوڑوں کے ناک میں جو مٹی گئی ہم تو اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ جب ہماری کوئی اوقات نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کے معاملات میں فیصلے کرنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ میں یہاں بیٹھ کے فیصلے کروں کہ جی فلاں صحابی حق پہ تھا، فلاں ناحق تھا، فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا؟ ہمیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ جو باادب لوگ ہوتے ہیں، باادب لوگ، مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اگر ان کے بڑوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو وہ کسی ایک کو بھی برا نہیں کہتے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب یا والدہ کی آپس میں کوئی ناراضگی ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے تو باادب اولاد ماں باپ میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہے گی، بھئی وہ بڑے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو غلط یا صحیح کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ تبرہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی توہین کرنے والے؟ اب جن کی ہم توہین کریں، ہم ایک کو غلط کہیں ایک کو صحیح کہیں، وہ دونوں تو چلے گئے جنت میں۔ یہ قرآن نے کہا ہے
کہ دنیا میں اگر دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں جنت میں چلے جائیں. یہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف تھا وہ دونوں جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کے دل میں موجود اختلاف کو ختم کر دے گا اور وہ جنت کے صوفوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے. وہ دونوں تو چلے گئے جنت میں، اور یہاں ہم اپنی بد تہذیبی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، کسی ایک کی توہین کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں. وہ تو دونوں جنت میں چلے گئے اور یہاں بے ادبی کرنے والا، گستاخی کرنے والا کسی ایک شخصیت کے بارے میں وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں فیصلے کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ ہمیں رائے دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات، بہت متقی انسان، بہت عادل حکمران اور بہت ہی بڑے عالم، اور وفات ہوئی سن 101 ہجری میں. 101 ہجری میں، آج سے 1350 سال پہلے وفات ہوئی. اور تیسری بات، بہت بڑے تابعی ہیں، کئی صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزارا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ 3 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. پھر ہمیں وہ بات سمجھ آئے گی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، متقی، عالم، پرہیزگار، عادل. دوسری بات، سن 101 ہجری میں انتقال ہوا، آج سے 1350 سال پہلے. اور تیسری بات، بہت بڑے تابعی ہیں، کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہوا، اس اختلاف میں کون حق پہ تھا؟ ان سے کسی نے پوچھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا اور ہم اس آزمائش میں نہیں پڑے. جب اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا تو آج یہ سوال کر کے تم میری آخرت کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہو کہ میں رائے دوں؟ میں کیوں رائے دوں؟ جب بڑوں کا اختلاف ہوا، وہ بڑے دونوں جنت میں جائیں گے، میں کسی ایک کی توہین کر کے خود کو جہنم کا ایندھن کیوں بناؤں؟ بات یہ ہے بھئی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے مسائل حل کریں، ہم اپنے اعمال پہ غور کریں، ہم اپنے شب و روز کے کارناموں کا جائزہ لیں، ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، ہم اپنے حلال و حرام کی فکر کریں. ہمیں ان کے فیصلے کرنے کا حق یا اجازت کس نے دی ہے؟ یہ صرف سیاسی باتیں ہیں، یہ مسلکی تعصبات ہیں، سیاسی باتیں ہیں. ہمیں یہ رائے دینے کا حق نہیں ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے یا نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کو ایک ظالم حکمران کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ اعتراض ہے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ شاگرد پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استاد پہ اعتراض کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے گا وہ شخص جو حضرت امیر معاویہ پہ انگلی اٹھائے گا. اور دوسری بات، اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل حکمران نہیں تھے، ظالم حکمران تھے، تو یہ بھی تو بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے وہ خلیفہ بنائے گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تقریباً 6 مہینے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا.
اور پھر یہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خدا نہ خواستہ کوئی ظالم حکمران تھے یا وہ استحقاق نہیں رکھتے تھے تو انہیں تو خلافت دینے والے خود سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہیں، تو کیا آپ ان پر بھی اعتراض کریں گے کہ انہوں نے کیوں انہیں خلیفہ بنایا؟ اور پھر 19-20 سال کا عرصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، اور اس سارے عرصے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، دین کی خدمت کر رہے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی خدمت میں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہ بات پتہ نہیں چلی جو آج کے لوگوں کو پتہ چل گئی؟ انہوں نے تو کبھی خروج نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ ظالم حکومت ہے۔ ہاں یزید کے خلاف خروج کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کبھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج نہیں کیا۔ تو آج کے لوگ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سپرد کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 19-20 سال کبھی کوئی بغاوت، کوئی خروج نہیں کیا، آج یہ کہتے ہیں جی ظالم حکمران تھے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں بنی ہوئی باتیں ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت کے تمام افراد وہ ہمارے دل کی روشنی ہیں، وہ ہمارے سر پہ، ہماری آنکھوں پہ ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کی جوتی سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور سب کا ادب، سب کا احترام، سب سے محبت، سب کے نقش قدم کی پیروی، یہی ہماری جنت کا راستہ ہے۔ اور پھر یہ کنڈے آ گئے، یہ نئے آئے، اور پھر الحمدللہ اب اپنے اختتام کی طرف بھی گامزن ہے جی۔ 22 رجب کو کنڈے، اور ایک واقعہ مشہور کر دیا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جی وہ ایک لکڑہارا تھا، اور اس کو کہا گیا کہ تم میرے نام کے کنڈے بھرو تو تمہارے پاس بڑی خوشحالی آئے گی۔ محققین نے لکھا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہی ہندوستان میں بنائی گئی، اور وہ یہ کہانی تخلیق کرنے والے تک بھی علماء محققین پہنچے ہیں کہ 200-300 سال پہلے یہ کہانی گھڑی گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ چیز رواج پا گئی۔ محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دراصل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی کا ایک اظہار ہے، جسے کنڈوں کے نام سے رواج دیا گیا۔ اب بدعات، خرافات، چونکہ ان کا سر پیر تو ہوتا نہیں، کوئی بنیاد تو ہوتی نہیں، تو الحمدللہ یہ خود بخود اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ تو 2 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے تمام مشاہیر، اسلاف، اسلامی شخصیات، صحابہ کرام، اہل بیت کے لوگ سب ہمارے لیے محترم، سب ہمارے دل کی رونق، سب کے نقش قدم کی پیروی جنت کا راستہ۔ اور دوسری بات، دین وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا، دین وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا، دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے سکھایا، دین وہ ہے جو اہل بیت کے مبارک ہستیوں نے سکھایا، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے تعصبات، اپنی کسی کی سیاست، وہ کبھی دین نہیں ہے۔ وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے، بدعت تو ہو سکتی ہے، لیکن دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔